دیکھیں آپ نے آج مضمون 3 سلیکٹ کیے ہیں، سپریم کورٹ کی سماعت، ڈونلڈ ٹرمپ، کشمیر۔ ہم ان تینوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہم کوئی زیادہ اس کے بارے میں آواز اٹھا نہیں پا رہے۔ عرب امارات کا شہزادہ جو ہیں، کراؤن پرنس جو ہیں، وہ آتے ہیں ہندوستان اور وہ چیف گیسٹ ریپبلک ڈے پریڈ پہ بنتے ہیں وہاں پہ دلی میں۔ بھاری بھرکم اگریمنٹس جو ہیں ہندوستان اور عرب امارات کے درمیان ہوتی ہیں، اور ہمارا یہاں پہ اب رسوائی ایک کسی فرد یا خاندان کی نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب، اب تو رسوائی پوری قوم اور ملک کی ہو رہی ہے۔ یہ آج جو دوسرا خط ہے قطری، یہ ایک جیسے آپ کسی کی مدد کے لیے نہیں آتے، اس پہلے خط سے اس کی زبان بہتر ہے، یہ زیادہ ٹائٹلی لکھا ہوا ہے، اور آپ جو مدد اس پھنسی ہوئی ہماری حکمران خاندان کی کر سکتے ہیں اس میں آپ نے یہ کیا ہوا ہے۔ قطر کے ساتھ یہ مدد کی یا خلاف جائے گا ان کی؟ دیکھیے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے، میں جو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قطر سے صرف وہ حکمران خاندان کے تعلقات ذاتی نہیں ہیں، بلکہ قطر ایک ریاست ہے، ہمارے ریاست ٹو ریاست بھی تعلقات ہیں۔ جب آپ ذاتی نوعیت کا یہ مدد آپ کرتے ہیں تو اس کے عوض پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قطر کے ساتھ جو ہمارے معاہدات ہیں وہ کوئی خیرات میں ہمیں کوئی چیز قطر سے نہیں مل رہی۔ نہیں، مہنگی LNG لے رہے ہیں، وہ خیرات میں تو نہیں مل رہی نا، ہم اس کی عوض دے کے انہوں نے اچھی بھلی وہ نیگوسیشن کر کے اپنے مفاد کا دفاع کرتے ہوئے قیمت LNG کی رکھی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں پابند کیا ہے 15 سال اسی قیمت پہ لینے کی، چاہے قیمت اوپر جائے چاہے نیچے ہو، ہم پابند ہیں وہ لینے کو۔ صاحب جیسے تیل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی وہ قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ صرف وہ نہیں ہے بلکہ اور بھی پروجیکٹس ہیں سندھ میں جس میں قطر جو ہے قطر پارٹنر ہے، حیثیت ہے، ملوث ہے۔ پاور پلانٹ لگ رہا ہے، پاور پلانٹ وہاں پہ لگ رہا ہے، شاید یہی خاندان جو ہے جس نے مدد کی ہے۔ تو یہ پاکستان کا ہو کیا رہا ہے؟ ہم نہ کشمیر کے بارے میں آواز ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں بات کرتے ہیں وزیر اعظم ہندوستان کے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں پہ دعوت میں دیتا ہوں امریکہ آنے کی، اور ہندوستان اور امریکہ پارٹنرز ہیں۔ پر وہ ان کا محبت بھرا وہ جو ٹیلی فون کا کال تھا ہمارے وزیر اعظم کو، اس کو بھلائیے تھا، اس میں وہ تھا، یہ ہے، یہ UAE کی جیسے میں نے امارات کا ہے، اور ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، نہ کوئی سچ سامنے آ رہا ہے۔ بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس خطے کی سیکیورٹی سچویشن کے علاوہ ڈپلومیٹک سچویشن کا کیا ہوگا۔ بھارت کا آج یوم جمہوریت ہے اور اس میں عرب امارات کے شہزادے آ رہے ہیں، یعنی UAE جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے مسلم برادرہڈ یا مسلم ممالک کے حوالے سے اچھے تعلقات مانے جاتے ہیں، ایسے میں عرب کے شہزادے، ویسے تو ہمارے یہاں تو قطر کے شہزادے آ رہے ہیں، وہ کسی اور پرپس سے آ رہے ہیں، اور UAE کے شہزادے بھی یہاں شکار وکار کرنے آتے ہیں، سعودی عرب کے شہزادے آتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ کیا انیکا دیکھیں، یہ وہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم یہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل ریلیشن ہے نا، وہاں پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں۔ آپ UAE کے ولی عہد وہاں پہ گئے، محمد زاہد نہیان صاحب، ان کو مودی صاحب نے دیکھا، آپ تصاویر دیکھیں، وہ انہوں نے پروٹوکول کو وائلیٹ کر کے وہ اس پہ ٹامک پہ چلے گئے، ان کو جہاز سے اتر دی، انہیں بڑی وہ پنجابی کا نا کوٹ کے جفی ڈالی، اور ان کے ساتھ UAE میں جا کے مسجدوں میں سیلفیاں بھی بناتے رہتے ہیں، سیلفیاں بھی بناتے ہیں، اور وہ ان کو بلایا، وہ وہاں پہ آئے ہیں، اور آج ان کے وہ چیف گیسٹ ہوں گے۔ اور میں 2012 کے اندر مجھے موقع ملا، میں وہ یہ جو ان کا جو انڈیپینڈنس ڈے میں نے کیا ہوا ہے، تو بہت گرینڈیڈ قسم کا وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے، یہ چیف گیسٹ ہے وہاں پہ۔ سوال ریز کرنے کی ضرورت ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں،
ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے مسلم امہ کی وہ جب سعودی عربیہ سے ہمیں کوئی کال آتی ہے پاکستان بھاگ پڑتا ہے, ہمیں یو اے ای سے کال آتی ہے ہم بھاگ پڑتے ہیں, ہمیں ایران سے کال آتی ہے ہم بھاگ پڑتے ہیں, ہم اپنے ملک کے مفاد کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب اب ادھر دیکھیں, اب یو اے ای کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا. ادھر کشمیر کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت ڈائی جا رہی ہے, وہاں پہ روزانہ کی تعداد پر لوگوں بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور ایک سیاسی ریاستی دہشت گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں یو اے ای کے شہزادہ صاحب ہیں, ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں, لہٰذا کسی اور موقع پہ آ جاتے ہیں, ہم ان کو روک رہے نہیں رہے. وہ ایز اے سوورن کنٹری ان کا یہ رائٹ ہے, وہ جا سکتے ہیں, اور وہ ان کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں. لیکن تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو اس ٹائم جو ایک کلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ کشمیر ہے, اور کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. آج بالکل, اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر ہمارے اسلامک بردرہڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو بڑی خلیجیں نظر آتی ہیں. یہاں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے گیپس ہیں آپس میں. او آئی سی کو دیکھ لے, وہ کچھ نہیں کرتا, کشمیر کے معاملے پہ اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی خاطر خواہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. دوسری طرف تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 7 ممالک کے ویزا کے جو سسپینشن کی بات کی, اس کے اندر سے ابھی 6 کا نام نہیں آیا, ایک افغانستان کا نام گردش کر رہا ہے. اگر ہم اتحاد نہیں ہمارا ہوگا, متحد نہیں ہو پائیں گے, ہم لوگ فرقہ واریت میں یا جنرل تنازعات میں پڑے رہیں گے, تو کیسے دنیا کے اندر اپنا کوئی جھنڈا گاڑ سکیں گے سہیل صاحب؟ پھر تو اسی طرح رہے گا معاملہ. نکاح اس کی جو ٹرمپ کی بات کی, اس کی بنیادی وجہ یہ مسلم امت کے اندر جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے, جس کا آج عملی طور پہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں ابو ظبی کے جو شہزادے ہیں بھارت جا کر, جب کشمیریوں کے اندر کشمیر میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں, ظلم و بربریت کی نئی داستانیں انہوں نے وہاں پر رقم کی ہیں. تو یہی وہ اپروچ ہے جس کی وجہ سے 7 ممالک کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے, اور دنیا بھر کے اندر مسلم ممالک کو مشکلات کا سامنے. صرف یہی نہیں, شیخ شہزادے جو ہیں وہ نہ صرف وہاں جا کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے بھارت کے اندر 62 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور یہ سرمایہ کاری ہوگی, قرضے یہ قرض نہیں ہے. جو سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, پوری دنیا اس کے اوپر اس کی لوگ بات کرتے ہیں, کنسرن لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, کتنی بڑی ریولوشن ہے, ہمیں بھی حکومت اتنا بڑا کلیم کرتی ہے. وہ قرض ہے اور وہ $40 بلین ہے, اور اس کے ساتھ جو چائنا کے مقابلے میں ایک بہت کم چھوٹا ملک ہے, چھوٹی معیشت ہے, وہ 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے مسلم دنیا کشمیریوں کو اور پاکستان کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں, قطر جس کے ساتھ ہمارے اتنے گہری مراسم ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اتنے تاریخی, انہوں نے بھی وہ سٹیٹس جو بھارت کو دے رکھے وہ پاکستان کو نہیں ہے. بھارت کے جو آئندہ ورلڈ کپ ہونے قطر کے اندر, اس کا بڑا ٹھیکہ جو کام کرنے کا ہے انڈینز کو دیا گیا ہے, انڈین کمپنیز کو. انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انڈین کے سرکاری افسران کسی بھی وقت قطر جانا چاہیں وہ ڈائریکٹ جائیں گے, ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, ان کو اسی وقت آن دا سپاٹ ان کا ویزا لگے گا اور وہ جا کے اپنا کام کریں گے. پاکستانیوں کے لیے قطر جانا کس قدر مشکل ہے, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. گھومن صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی, نیشنل انٹرسٹ. یہاں پہ جب انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر کام ہوگا نا, تو پھر یہی چیلنجز اور انہی تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. نیشنل انٹرسٹ جب سامنے نہیں ہوتے تو پھر اسی قسم کی جو اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی تمام ممالک اس سے سفر کرتے ہیں, اور پاکستان خصوصی اس نتیجے میں سفر کرتے ہیں. پرابلم ہے اس کہ ہماری ڈپلومیسی اور ان کی ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہے. ہماری ڈپلومیسی پرسنل ڈپلومیسی ہوتی ہے, یعنی اگر ہمارے کسی لیڈر کو مسئلہ ہو, وہ سعودی عرب چلا جائے, ان کو جگہ ملتی ہے, چاہے وہ مشرف صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو. ہمارے کسی لیڈر کو پرسنل مسئلہ ہو, امریکہ کے اندر 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے. زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے, جان مکین کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تب ہمیں کوئی نہیں نظر آتا. کیوں؟ اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اتنے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں تو ملک کے لیے دیکھیں, بار بار ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. آپ کا فل فلیج فورم منسٹر نہیں ہے, فورم پالیسی آپ پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی سے رن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے مودی کی اناگورل سیریمنی پہ جانا ہے, آپ گئے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا مودی کو آپ نے اپنی پوتی کی شادی پہ بلانا ہے, آپ نے بلا لیا, سب کے سامنے آپ نے دیکھا ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں. اس طرح قطر سے آپ کو خط چاہیے پاناما کے ایشو پہ, ایک خط آ گیا, سہیل نے کہا ہوا ہے کہ ایک اور بھی خط آنے والا ہو سکتا ہے, آج وہ ایک اور بھی خط وہاں پہ پیش ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ وہ دلائل ہیں, یہ وہ شواہد ہیں جس کی بیس پہ ہم نے لندن میں فلیٹ دیے. ایشو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ آپ کا پرائم ہونا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ پہ آپ کا کوئی پوری دنیا کے اندر یہ تو ایک کہتے ہیں اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے, آج سے نہیں صدیوں سے آ رہا ہے کہ جب آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہے وہاں پہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بالکل سائڈ لائن ہو جانا چاہیے. ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی, ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو باقی ممالک کی اس کو لسٹ میں, اس میں شام ہے, عراق ہے, ایران ہے, لیبیا ہے, صومالیہ ہے, سوڈان نام آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان کا نام نہیں آیا, امید کرتے ہیں کہ نہ آئے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ وہ شروع میں یہ کہا, ایسے ایک بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کی تھی وہ سارا اس پہ عمل کر رہا ہے. پہلے اس نے دیکھیں وہ اوباما کیئر ریورس,
मैक्सिकन वॉर ऑर्डर हो गया बनेगी नहीं, लेकिन- अच्छा सुने तो सही लेकिन ना, खावर साहब, उसके माजरत के उसके बाद अभी ये जो कल उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो जो पैसिफिक रिम के ऊपर सारे ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप वो करने जा रहे थे, उसको भी रिवर्स कर दिया है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, अभी देखना ये है कि सेनेट में हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में इनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये नहीं, ये जो ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, वो एज ऑफ नो ये वो चीजें वो खत्म हो गई हैं। चलें अब देखना है इनको कितने चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ेंगे। चंद दिन के अंदर अपने वादे पूरे करने के अंदर सिग्नेचर्स तो बड़े कर दिए, लेकिन ये सिग्नेचर्स रह पाएंगे या इनकी स्याही मिट जाएगी, ये देखेंगे।